أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارك الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا سبحان الله. ایک اور ذرا اونچی آواز سے بات بچی رہو. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی یہ عزاداری حقیقی معنوں میں ایک ایسا سمندر ہے کہ اگر انسان اس سمندر سے اپنی روح اور اپنے وجود کو پاکیزہ کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان آنسوؤں کے ذریعے سے، گریہ کے ذریعے سے، اشکوں کے ذریعے سے اپنے دل کو نرم کر کے انسان ان ایام میں بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. بعض عرفاء اور بزرگوں کو میں نے پڑھا جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اگرچہ نماز اس کو پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، خمس دینا چاہیے، حج پہ جانا چاہیے، جہاد بھی اس کا حصہ ہے، لیکن اگر ذکر حسین، مصائب حسین، عزائے حسین اور غم حسین کی دنیا میں وہ نہ آئے تو وہ اس عظیم ترین انسانی مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یعنی اگر وہاں تک پہنچنا ہے تو پھر اس کا رستہ حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی علیہ السلام نے ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے کہ اب اگر کوئی شخص اس پٹری پر چڑھ جائے تو اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. چونکہ اگر آپ آسمانی اوصاف، الہی اوصاف تلاش کرنا چاہیں تو وہ یکجا طور پر حسین ابن علی میں متبلور یعنی ان کے وجود میں جمع نظر آتے ہیں. ان کی ہر ادا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں فنا کا کوئی نہ کوئی پہلو نظر آتا ہے. ان کی ہر ادا میں اللہ پر توکل کا پہلو نظر آتا ہے. ان کی ہر ادا میں انسانیت کے لیے وہ تمام اوصاف نظر آتے ہیں جن اوصاف کے تحت انسان بنتا ہے. اگر آپ کو
غیرت چاہیے تو غیرت کا امام حسین ابن علی ہے. اگر آپ کو عزت چاہیے تو عزتوں کا مجسمہ حسین ابن علی ہے. اگر آپ کو حمیت چاہیے تو اس حمیت کی معراج حسین ابن علی ہے. اگر آپ کو شجاعت چاہیے تو شجاعت کا منارہ حسین ابن علی ہے. یہ صرف لفظی نہیں ہے، یہ صرف تقریر نہیں ہے، یہ کائناتی حقیقت ہے. جب آپ اپنی عملی زندگی میں ہیرو حسین کو بناتے ہیں، جب آپ اپنی عملی زندگی میں اپنے لیے نمونہ عمل حسین کو بناتے ہیں تو آپ کی شخصیت بدل جاتی ہے. ان کے مقابلے میں اگر آپ کسی اور کو اپنا اسوہ بنا لیں، کسی اور کو اپنا نمونہ بنا لیں، تو آپ دیکھیں گے اس کے بھی اسی طرح کے اثرات ہوں گے آپ کی روح پر، آپ کے بیہیویئر پر. عام زندگی میں آج کے جو نوجوان ہیں تھوڑے سے لاوالی، میڈیا سے متاثر اور مختلف اپلیکیشن اور سوشل میڈیا کے کمپین سے متاثر جوان، تو آپ دیکھتے ہیں بعضوں کا جوان اپنے سینے پہ اپنے جو کپڑے پہنتے ہیں یا شرٹ پہنتے ہیں، کسی شرٹ پہ کسی ایکٹر کی تصویر لگی ہوتی ہے، کسی پہ کسی ہیرو کی تصویر لگی ہوتی ہے، کسی پہ کسی پلیئر کی تصویر لگی ہوتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان اپنی زندگی میں کسی کو اپنے لیے رول ماڈل بناتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے کہ اس کی طرح سے انداز اختیار کرے. سب آپ مجھے انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے اس میں موجود کسی پہلو سے متاثر ہو کر پسند کرتا ہے. چاہے وہ کسی کی ایکٹنگ ہو، چاہے وہ کسی کا ناک نقشہ ہو، چاہے وہ کسی کی شجاعت ہو، چاہے وہ کسی کا بیان ہو. ہر انسان اپنے ذوق کے مطابق اپنی زندگی کے اندر کسی کو رول ماڈل بناتا ہے اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو ایکٹرز کو یا پلیئرز کو فالو کرتے ہیں ان کی شرٹیں پہن لیتے ہیں، جو کسی عالم کو فالو کرتے ہیں ان کی تصویریں لگانا شروع کر دیتے ہیں، جو کسی فوجی کو پسند کرتے ہیں اس کو اپنا رول ماڈل بنانا شروع کرتے ہیں. ہر انسان اپنے ذوق کے مطابق یہ کام کرتا ہے اور پھر اس کی عملی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اٹھتا کیسا ہے، بیٹھتا کیسا ہے، بولتا کیسا ہے، کھاتا کیسا ہے، چلتا کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ. میں اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو قاجاریوں کی تاریخ میں اور صفویوں کی تاریخ میں روس نے حملہ کیا تھا ایران کی سرزمین پر، یہ آذربائیجان وغیرہ پر، اور ایک دفعہ بہت بڑی قتل و غارت ہوئی اور بڑے لوگ مارے گئے. اگلی دفعہ شاہ عباس صفوی خود آگے تھا اور اپنی فوج کے ساتھ روسیوں کے ساتھ لڑتا رہا. اس جنگ میں ان کو فتح نصیب ہوئی اور ان کو شکست. جنگ کے اختتام کے بعد صفوی بادشاہ نے ایک نوجوان کو منتخب کیا اور اپنے پاس بلایا. کہا کہ میں نے اس پورے جنگ میں تمہیں جس بے جگری سے لڑتے دیکھا، جس شجاعت سے لڑتے دیکھا، جس ہمت اور حوصلے سے لڑتے دیکھا، اس نے مجھے بہت متاثر کیا ہے. جب تم جیسا جوان اس فوج میں موجود تھا، جب تم جیسا حریت پسند اس فوج اور لشکر میں موجود تھا، تو پچھلی جنگ میں اس فوج نے شکست کیوں کھائی؟ اس بچے سے، اس نوجوان سے صفوی بادشاہ نے سوال کیا. اس نے جواباً کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت، میں اس جنگ میں موجود تھا، لیکن میں تھا، آپ نہیں تھے. لیکن اس جنگ میں میں نے آپ کو دیکھا
آپ جس بے جگری، جس حوصلے، جس ہمت سے لڑ رہے تھے، اس نے میرے اندر یہ کرنٹ پیدا کیا، نتیجتاً میں آپ کو فالو کرتے ہوئے اتنی بے جگری سے لڑا کہ جس نے آپ کو بھی متاثر کیا۔ عام معاشرے میں بھی یہی ہوگا۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کو دیکھیں اور انسانی تاریخ کو، ظلم اور عدل کا مقابلہ ہمیشہ رہا ہے، بڑے بڑے معرکے رہے ہیں، بڑے بڑے ظالم بھی آئے، اور ان ظالموں کے مقابلے میں اللہ کے نمائندے بھی آئے اور انہوں نے جد و جہد بھی کی، شجاعت بھی دکھائی، مقابلہ بھی کیا، شہادت بھی پائی، لیکن جو مقام حسین ابن علی کا ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے کہ حسین ابن علی نے تاریخ کے دھارے کو بدلا، تاریخ کے رخ کو بدلا، اور صرف مسلمان معاشرے کو نہیں بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں میں سے ان انسانوں کو جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، حسین ابن علی نے ان کو سوچنے کا ایک نیا زاویہ عطا کیا، ایک نئی جہت دی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اگر مہاتما گاندھی جیسے لوگ اور نیلسن منڈیلا جیسے لوگ جو حریت کی تحریکیں لے کر نکلتے تھے، اگر ان سے آپ پوچھیں نا کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے، تو وہ کسی تاریخ اسلام کے ہیرو کا نام نہیں لیتا، وہ اگر نام لیتا ہے تو حسین ابن علی کا نام لیتا ہے۔ یہ جو حسین ابن علی کا کردار ہے، یہ اس حوالے سے بڑا عجیب و غریب کردار ہے۔ کربلا کی تاریخ جہاں شجاعت کی انتہا دکھاتی ہے ہمیں، وہیں پر عرفان اور معرفت کی بھی انتہا دکھاتی ہے، وہیں صبر اور حوصلے کی بھی انتہا دکھاتی ہے، وہیں پر اللہ کی رضا پر رضا کا بھی وہ پیک اور وہ معراج کربلا کے اس میدان میں آپ کو نظر آتا ہے۔ ایسی مثال جس میں ششماہا بچے سے لے کر 80-90 سال کے بوڑھے تک ہر شخص اپنے آپ میں ایک رول ماڈل اور نمونہ بنے، اور پھر جو خواتین بچ جائیں وہ خواتین بھی تا آخر ہر میدان میں، ہر ظلم کے سامنے، استبداد کے سامنے، ظالم کے سامنے، حکمران کے سامنے، خلیفہ کے سامنے جس شجاعت، جس حوصلے، جس ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق کے رستے پر ڈٹ کر نظر آتی ہے، ایسی مثال طول تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملتی۔ طول تاریخ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، مسائل کی طرف نہیں جا رہا میں، لیکن مثال کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا تصور کریں اگر ہم میں سے کسی کے گھر پر خدا نخواستہ حملہ ہو، 2-3 لاشیں ہمارے گھر میں خدا نخواستہ گر جائیں، خواتین کا کیا حال ہونا چاہیے؟ خواتین کی کس طرح کی صورتحال ہونی چاہیے؟ ظاہر وہ ڈر، خوف، دکھ، درد، ان میں اتنی مبتلا ہوں گی ان کو رونے سے فرصت نہیں ملے گی۔ ایسا ہی ہے اگر 1-2 لاشیں گریں اور اگر اسی گھر کو جلا بھی دیا جائے، پھر ان خواتین کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اگر اس گھر کے اسباب کو لوٹ بھی دیا جائے تو پھر ان خواتین کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اب ذرا کربلا میں جا کر منطبق کر کے دیکھیے کہ کربلا میں یہ جو خواتین ہیں ان کا کردار مردوں کے ساتھ ساتھ کیسا رہا۔ عجیب ہے، طول تاریخ بشریت میں ایسا حوصلہ، ایسی ہمت اور ایسی سربلندی کسی خاتون یا خواتین میں آپ کو ایسی نظر نہیں آتی جیسے کربلا میں نظر آتی ہے۔ یزید نے ان خواتین کے حوصلوں کو توڑنے کی کوشش کی، ان کی ہمت کو توڑنے کی کوشش کی۔ کیسے؟ مردوں کو قتل کروایا، خیموں کو آگ لگایا، مال و اسباب کو لوٹا، ان خواتین کو اسیر کیا، زنجیروں سے باندھا، حتیٰ پردے بھی لوٹ لیے، حجاب کو بھی لوٹ لیا، پھر کسی کو پیدل کسی کو سواری میں ان گلیوں کوچوں بازاروں قصبوں سے گزارتے گزارتے
ماحول ایسا بنایا کہ جو بھی تماشا دیکھنے آئے وہ پتھر برسائے، جو بھی تماشا دیکھنے آئے وہ ہوٹنگ کرے، جو بھی تماشا دیکھنے آئے وہ کچھ نہ کچھ ایسا طعن آمیز جملہ، ایسی بات کر دے جس کے نتیجے میں ان کے سینے چھلنی ہو جائے، ان کے دل چھلنی ہو جائے۔ لیکن آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب یہ لشکر ان خواتین کو لے کر، قیدیوں کو لے کر شام کے دربار میں پہنچتا ہے، اور شام کی وہ مسجد جو آج بھی موجود ہے، اموی مسجد، اس میں چبوترے پر ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور ارد گرد کھچا کھچ شامی موجود ہیں، اور سارے مرد ہیں، سارے مرد، اور ان کے درمیان ایک سید الساجدین ہے، اور باقی ساری نبی اور علی کی بیٹیاں ہیں۔ ایک ایسے منظر میں جہاں پر اتنی طولانی رستوں سے، ظلم اور ستم سے اور تمام تر زخموں سے گزر کر یہ خواتین آئی ہیں، جب یزید مخاطب کر کے زخم دوبارہ لگانا چاہتا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے تو نتیجتاً ان خواتین کو تو بیٹھ کر رونا چاہیے تھا، ان خواتین کو تو بیٹھ کر اشک بہانے چاہیے تھا، ان خواتین کو تو بیٹھ کر یا حسین کہنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ ہماری رول ماڈل ہے، یہ ہماری پیشوا ہے، یہ ہمارے لیے امامت کے اس منصب پر کھڑے ہو کر دکھانے والی خواتین ہیں کہ یوں امت کی امامت ہوتی ہے، یوں امت کی رہنمائی ہوتی ہے، یوں امت کو اس طرح کے مشکلات اور امتحانات اور آزمائشوں سے نکالا جاتا ہے۔ زینب کبریٰ، علی کی بیٹی، ان تمام مصائب سے گزرنے کے باوجود نہ صرف ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ کوہ استقامت بن کر یزید کے سامنے کھڑے ہو کر جو آپ خطبہ دیتی ہیں وہ خطبہ مسجد کوفہ میں علی کے خطبوں کی یاد دلا دیتا ہے۔ جس جرأت کے ساتھ للکارتی ہیں، آپ کی یہ للکار اس معاشرے اور اس مسجد کے اندر موجود تمام امویوں کو شرمندہ ہونے پر بھی اور اندر سے ٹوٹنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ ان کا خطبہ دیکھیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بنت علی کے مزار اقدس پر نمش میں گیا، ان کی سروات دوبارہ بھیجیے، اونچی آواز سے بھیجیے، سب مل کر بھیجیے، اور وعجل فرجہ۔ جب میں پہلی دفعہ گیا زیارت کرنے کے بعد ہوٹل میں گیا، اندر سے ٹوٹا ہوا تو میں نے دیکھا کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے، نکالا تو وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ۔ اب یہاں پر بیٹھ کر آپ کا خطبہ پڑھنا اور وہاں پر بیٹھ کر آپ کا خطبہ پڑھنا بڑا مختلف ہوتا ہے۔ میں نے جب خطبہ پڑھنا شروع کیا تو یقین جانیے میرے اندر ایک ایسا تلاطم برپا ہوا، تو جب تک میں خطبہ ختم نہیں کر پایا اس وقت تک دھاڑے مار کر رو رہا تھا، یہ سوچ کر کہ زینب بنت علی کو اللہ نے کیسا حوصلہ دیا تھا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں مردوں سے اس بنت علی شیر دل خاتون کا حوصلہ نہ صرف زیادہ تھا بلکہ سب پر غالب بھی تھا۔ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ حسین کی بہن ہے، یہ عباس کی بہن ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے۔ یہ حوصلہ کس چیز کی علامت ہے کہ جو بھی زینب کے رستے پر چلے گی وہ اس طرح کی حوصلہ مند ہوگی، حسین ابن علی ہو یا زینب بنت علی ہو۔ ان بہن بھائیوں نے جو تاریخ رقم کی، جو شہر بسایا، جو کارنامہ انجام دیا، اس کا ایک پہلو مظلومیت کا ہے، لیکن دوسرا پہلو ایسا تابناک، ایسا روشن، ایسا انسان ساز، ایسا انسانی معاشرے کو اٹھانے والا ہے کہ آج بھی
1400 سال گزر گئے، 1400 سال. احد کی یاد مناؤ، اعتراض کوئی نہیں. بدر کی یاد مناؤ، اعتراض کوئی نہیں. خیبر کی یاد مناؤ، اعتراض کوئی نہیں. خندق کی یاد مناؤ، اعتراض کوئی نہیں. لیکن جب کربلا کی یاد مناؤ گے، اعتراض اس لیے ہے کہ کربلا آپ کو کربلائی بنا دیتی ہے. اس لیے اعتراض ہوتا ہے، اس لیے آپ کا راستہ روکا جاتا ہے، اس لیے آپ کو محدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے آپ کو عزاداری سید الشہداء سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے عزاداری کی جو حقیقی روح ہے وہ روح آپ سے چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے. عزاداری سید الشہداء کی روح صرف محض آنسو بہانا نہیں ہے، کالے علم اٹھانا نہیں ہے، ذوالجناح نکالنا نہیں ہے. روح یہ نہیں ہے، یہ علامتیں ہیں، یہ سمبلز ہے، یہ کلچر کا حصہ ہے. اس لیے آپ دنیا کے جو 200 سے زیادہ ممالک ہیں، جہاں جہاں تشیع موجود ہے وہاں پر آپ جا کر دیکھ لیں، جس علاقے کا جس طرح کا کلچر ہے اس طرح سے یاد منائی جاتی ہے. بعض جگہوں میں آپ جب جاتے ہیں تو ان کے یاد منانے کے انداز کو دیکھ کر آپ کو بڑی حیرت ہوتی ہے، یار یہ کیا کر رہے ہیں. اور بعض اوقات آپ کو غصہ بھی آتا ہے، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آپ نے جو اپنا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے اس کانسیپٹ سے وہ کانسیپٹ ٹکراتا ہے. اسی طرح جس طرح سے وہ جب آپ کے اور ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، بعض لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یہ کیا عزاداری کا طریقہ ہے، کیونکہ انہوں نے جو کانسیپٹ اپنایا ہے اس کانسیپٹ سے یہ کانسیپٹ ٹکراتا ہے. لیکن مشکل ہماری یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کلچر ہے، اور کلچر میں آپ اپنے ارد گرد کے حالات، ارد گرد کے رویے، ارد گرد کے اخلاق، لوگوں کا بیہیویئر، لوگوں کے سوشل ویلیوز کے مطابق غم اور خوشی کے انداز اپناتے ہیں. یہ جو غم اور خوشی کا انداز ہم اپنے کلچر کے مطابق اپناتے ہیں، اس میں اجازت ہے، منع نہیں ہے. اجازت ہے آپ اپنے کلچر کے مطابق اپنائیں، کوئی حرج نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ روح پیغام کربلا سے وہ ٹکرائے نہیں. اگر ٹکرائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کلچر حسینی کلچر پر غالب آ گیا، اور یہ غلط ہے، یہ اس کلچر کے خلاف ہے. حسین کے کلچر کو غالب رکھیں، کربلا کے کلچر کو غالب رکھیں، زینبی کلچر کو غالب رکھیں، اور جو کرنا چاہیں کریں، کوئی حل نہیں ہے. اس لیے وہ جو زینبی کلچر ہے، وہ جو کربلائی کلچر ہے، وہ جو حسینی کلچر ہے، وہ جو اصحاب حسین کا کلچر ہے، وہ کلچر ظلم کی نگاہوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہونا اور نہتے ہوتے ہوئے بھی اپنے سے 1000 گنا بڑے لشکر کے مقابلے میں اطمینان، ایمان، شجاعت اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا، زخم سہنا لیکن مسکرانا ہے. زخم سہنا لیکن مسکرانا، رونا نہیں. ہاں، درد اور علم جو کہ کربلا کا حصہ ہے، اس کو سن کر اگر انسان نہ روئے تو وہ انسان نہیں ہے، اس کا کوئی شک نہیں. اس لیے وہ رونا جس کے اندر آپ کے روح، آپ کے وجود، آپ کی پوری ہستی میں تلاطم برپا ہو، اور آپ اس گھٹیا عالم سے نکل کر بلندیوں کی طرف سفر کریں، یہ رونا سب سے بڑی عبادت ہے جو آپ کو بلندیوں کی طرف لے کر جائے. رونا دو طرح کا ہے. ایک دفعہ آپ روتے ہیں کسی پر رحم کی وجہ سے. مثلا آپ کے سامنے میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، اسی معاشرے کے اندر آپ کے پاس بعض اوقات بعض کلپس آتی ہیں، کوئی ظالم انسان کسی خاتون کو یا کسی بچے کو ایسے ہی بے دردی سے مارا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں تڑپ اٹھتے ہیں، ہوتا ہے نہیں، تڑپ اٹھتے ہیں. یہ جو آپ کا تڑپنا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کے اندر پیدا ہونے والا ترحم، رحم کا جذبہ. بعض اوقات جب کسی بے گناہ خاتون پر، بچے پر کوئی اس طرح کا ظلم کرے، ستم کرے، تو آپ کے آنسو نکل آتے ہیں. وجہ آپ کے اندر پیدا ہونے والا ترحم.
آپ کے اندر پیدا ہونے والے رحم کی ایک کیفیت جو انسان کی روح کا حصہ ہے. لیکن ایک سوال ہے آپ سے، کیا کربلا کے شہداء پر جب آپ روتے ہیں تو یہ رونا ترحم والا رونا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. یہ رونا بالکل اور طرح کا رونا ہے، وہ رونا بالکل اور طرح کا رونا ہے. یہ رونا آپ کی حیوانی زندگی کا حصہ ہے. جس طرح سے ایک جانور اس کے سامنے اس کے بچے کو مار دیا جائے تو اس ماں کے آنکھوں میں آپ آنسو دیکھیں گے اگرچہ وہ جانور ہے، کیونکہ یہ حیوانی زندگی ہے. لیکن یہ جو حسین ابن علی پر رونا ہے یہ وہ رونا نہیں ہے، یہ رونا اور طرح کا رونا ہے. اس رونے کے نتیجے میں آپ کی روح میں انسانیت پیدا ہوتی ہے، آپ کی روح بلندیوں کی طرف پرواز کر رہی ہوتی ہے، آپ خدا کے قریب تر پہنچ رہے ہوتے ہیں، آپ نجاستوں سے نکل رہے ہوتے ہیں، پاکیتوں کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں. اس رونے کے نتیجے میں آپ اپنی روح کے اندر نور محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لذت محسوس کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے سارے درد اس رونے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں، آپ اپنے سارے دکھ اس درد کی وجہ سے بھول جاتے ہیں جو آپ کا نہیں ہے، حسین کا درد ہے. یہ رونا کہاں اور وہ رونا کہاں؟ تو اس کا مطلب ہے کربلا مکتب انسان سازیہ ہے. اس کربلا سے جو ہم نے سیکھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حسین کا وہ اعلیٰ ترین ہدف ہے. سوال یہ ہے کہ حسین ابن علی نے کیوں قربانی دی؟ کیوں آپ نے گھر سے نکلنے کو گھر میں رہنے پر ترجیح دی؟ اگر فرض کریں امام حسین علیہ السلام مدینہ میں رک جاتے تو کیا ہوگا؟ اگر امام حسین علیہ السلام خاموش رہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر امام حسین علیہ السلام یہ سوچتے کہ ٹھیک ہے جب ساری دنیا ایسے ہی ہے چل رہی ہے تو میں خاموش رہتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب جب آپ نکالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہیں، مسئلہ فرد نہیں ہے، مسئلہ ایک شخص کی جان کے بچنے اور نہ بچنے کا موضوع نہیں ہے. اس کائنات میں حسین سے زیادہ قیمتی ہستی کوئی نہیں ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں ہے کوئی ہستی اس عالم میں؟ حسین ابن علی سے زیادہ قیمتی کوئی ہستی آپ کی نظر میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. وہ جو قیمتی ہستیاں ہے اس قیمتی ہستی کے قدموں پر اور ان کے قدموں کی خاک پر پورا عالم خود کو نشاور کرتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس شخصیت کی عظمت، اس شخصیت کی قدر و قیمت، اس شخصیت کا وہ اعلیٰ ترین مقام. لیکن اب آپ اسی شخصیت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کی نگاہ میں سب سے اہم چیز کیا ہے جس کے لیے اتنی عظیم شخصیت جب موت سامنے آئے تو موت کو عشق اور شوق کے ساتھ یہ کہہ کر گلے سے لگا لے کہ یہ موت میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے بچے کے لیے ماں کا پستان ہے، جیسے دلہن کے لیے گلے کا سونے والا ہار ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی تعبیرات ہیں جو آپ کے خطبوں میں اور آپ کی گفتگو میں اور آپ کے جملوں میں تمام محدثین نے نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے سفر میں نکلے تو اس راہ پر پیش آنے والی مصیبتوں اور مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے جب موت کا تذکرہ ہوا تو آپ نے اس موت کو کس چیز سے تشبیہ دی؟ فرمایا کہ یہ موت ہمارے لیے ایسے ہے جیسے بھوکے پیاسے بچے کے لیے ماں کا پستان ہے. کس شوق سے وہ بچہ ماں کی چھاتی کی طرف جاتا ہے، کس شوق سے ایک دلہن سونے کا ہار گلے میں ڈالتی ہے. یہ موت میرے لیے اس طرح کی موت ہے اس لیے کہ اس موت کے نتیجے میں حسین کا سر کٹے گا، حسین کی گردن کٹے گی، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ کا دین پوری دنیا میں تا قیامت زندہ ہو جائے گا. اب ذرا غور کیجیے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام کیوں فرمایا. اس
اس کا ہونا چاہیے نا جواب. صرف ہم مسائل اور فضائل سن کر نکل جائیں, کچھ اخلاقی باتیں سن کر نکل جائیں, لیکن ہماری عملی زندگی میں دین سے متعلق موضوعات کے حوالے سے ہماری ذمہ داریوں کا تعین کربلا نہ کر سکے تو ہم کربلائی کیسے؟ آج بھی اگر یزیدیت کے پرچم کو کوئی سرنگون کر سکتا ہے تو وہ کربلا کا بیٹا کر سکتا ہے, کوئی اور نہیں. آج بھی اگر پوری دنیا کو تلاطم میں مبتلا کر سکتا ہے تو کربلا کا روحانی بیٹا کر سکتا ہے, کوئی اور نہیں. آج بھی تمام طاغوتی طاقتوں کو کوئی للکار سکتا ہے تو وہ کربلا کا بیٹا ہے, کوئی اور نہیں. اس لیے کربلا ایک ایسی پاکیزہ تعلیم اور ایک ایسے زلال اور شفاف پانی کے مجموعے کا نام ہے کہ جو بھی انسان گیا اور اس پانی میں سے اس نے پیا, گویا اس نے آب حیات پی لی اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا. سوال میں یہ محمد آل محمد. عزیزان گرامی, مجھے چونکہ میں نے جب یہاں پر آنا تھا ان مجالس کے لیے, میں نے دوستوں سے وعدہ کیا تھا, میں سوچ رہا تھا کہ میں کس موضوع میں بات کروں. تو ظاہر ہے فضائل و مصائب آپ سارا ساتھ سنتے ہیں, امیر المومنین کی ولایت کے حوالے سے, نبی کریم کے حوالے سے, باقی ائمہ کے حوالے سے, اور اس کو ہر صورت میں بیان ہونا چاہیے تاکہ تشیع کی بنیادیں ہمیشہ مضبوط رہیں اور نئی نسل تک یہ پیغام پہنچے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو روح ہے کربلا ہے اس سے آشنائی بھی ضروری ہے. اگر وہ روح کربلا ہو تو نتیجتاً آپ ایک زندہ قوم بنتے ہیں. معرفت کربلا ہو تو ہم ایک زندہ اور صاحب استقامت قوم بنتے ہیں. لیکن اگر وہ روح موجود نہ ہو تو پھر ہم تشیع صفوی بنتے ہیں, تشیع علوی نہیں بنتے. ہم سیاہ تشیع تو بن سکتے ہیں, سرخ تشیع کبھی بھی نہیں بن سکتے. کربلا سرخ تشیع کا نام ہے جس میں حریت ہے, شجاعت ہے, جس میں قربانی ہے, ایثار ہے, جس میں مقابلہ ہے, استقامت ہے, جس میں ظلم کو للکارنا ہے, مظلوم کا ساتھ دینا ہے, جس میں انفرادی زندگی میں نورانیت اور معنویت ہے اور اجتماعی زندگی میں شجاعت اور بہادری ہے. یہ اس کربلا کا خاصہ ہے, خاصہ. اگر میں پڑھ رہا تھا ایک زمانے میں کہ جب عثمانیوں کی حکومت تھی, عثمانیوں کی حکومت میں ظاہر ہے انگریزوں نے عثمانی سلطنت کو توڑا. عثمانی سلطنت تمام اسلامی سرزمینوں پر مشتمل وہ سلطنت تھی جس کے وجود کی وجہ سے مغربی دنیا کے مفادات کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہوتا تھا. اس کی وجہ بھی یہی تھی کیونکہ مقابلے میں ایک آئیڈیالوجی پر مشتمل حکومت وجود میں آئی تھی اور ادھر سارے کا سارا کفر تھا. اگرچہ عثمانیوں نے تشیع کے حوالے سے, اہل بیت کے حوالے سے کم زیادتیاں نہیں کی, کم ظلم نہیں کیے, لیکن جب مقابلہ اسلام اور کفر کا ہو, جب مقابلہ شرک اور توحید کا ہو, تو پھر مجھے اور آپ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو رستہ دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ توحید کا ساتھ دو, شرک کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ مبارک پوری صاحب ہیں جنہوں نے سیرت نبی لکھی ہے رحیق المختوم کے نام سے, خود اہل حدیث ہے, اہل حدیث یعنی وہابی, اور سعودیوں نے اس کتاب کو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا, ٹرانسلیٹ کر کے پوری دنیا میں چھاپا ہے. انگریزی میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. میں نے چاروں زبانوں میں یہ کتاب دیکھی ہے. ایک جلد میں ہے, نفیس اور اچھی کتاب ہے. وہاں پر اب میں حوالہ کس کا دے رہا ہوں, ایک اہل حدیث اور سعودی مورخ کا. وہ خود سعودی نہیں ہے, انڈیا کے ہیں, لیکن سعودیوں نے اس کو چھاپا ہے اور بڑا پروموٹ کیا ہے. وہاں پر جب فتح مکہ کے بعد کے واقعات اس نے درج کیے ہیں, اس کے بعد ایک جگہ آ کر
اس نے رسول اللہ کی رحلت کے بعد جب ثقیفہ میں لوگ جمع ہوئے تو ان واقعات کو قلم بند کیا. قلم بند کر کے کہتا ہے کہ ابو سفیان معاویہ کا باپ اور یزید کا دادا، ہندا کا شوہر. ہندا کون سب کو معلوم، یزید کون سب کو معلوم، معاویہ کون سب کو معلوم، ابو سفیان کون یہ بھی سب کو معلوم. یہ بہرحال فتح مکہ کے بعد کے اتقاء میں سے ہیں. تمام مورخین، تمام عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ اللہ کے رسول نے بڑی مہربانی کی کہ ان کو ان کی جانیں بخش دی. یہ وہ لوگ بہرحال وہ کہتا ہے کہ جب ثقیفہ میں لوگ جمع ہوئے تو اس کے بعد ابو سفیان آیا علی ابن ابی طالب کے پاس. علی ابن ابی طالب سے کہا کہ یا علی، امامت آپ کا حق ہے، خلافت آپ کا حق ہے، ثقیفہ میں لوگ جمع ہوئے ہیں آپ سے خلافت چھیننے کے لیے، آپ اجازت دیں میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ اجازت دیں میں آپ کی حمایت کروں گا. اور یہ احادیث میں بھی آیا ہے، اہل سنت کی احادیث میں آیا ہے، شیعوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، کہ ابو سفیان نے آفر دی کہ اگر آپ یا علی راضی ہو تو میں مدینہ کی گلیوں کو مسلح گھڑ سواروں سے بھر دوں گا جو آپ کی حمایت میں ثقیفہ والوں سے لڑیں گے اور حکومت آپ کے ہاتھ میں آئے گی. ذرا سوچیے یہ آفر لے کر کیوں آیا؟ امیر المومنین نے کیا جواب دیا؟ امیر المومنین تو خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، ایسا نہیں تھا. امامت ان کا حق تھا، خلافت ان کا حق تھا، نبی کی وصیت کے مطابق امیر المومنین کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ثقیفہ میں کسی اور طرف یہ بحث چلی گئی. امیر المومنین وہاں پر شامل بھی نہیں ہوئے، دعوت بھی نہیں دی گئی. امیر المومنین یہاں پر نبی کریم کے جنازے میں اور اس دکھ اور درد میں مبتلا رہے اور باقی لوگ وہاں پر رہے. ایسے میں امیر المومنین کے پاس آ کر اگر ابو سفیان آفر دیتا ہے کہ یا علی آپ تیار ہوں، میں آپ کی حمایت میں مدینہ کی گلیوں کو سواروں سے اور وہ بھی مسلح سواروں سے بھر دوں گا، تو یہاں پر ایک نقطہ کو یہ ملتا ہے کہ مدینہ میں بسنے والے سارے کلمہ گو مسلمان مومن نہیں تھے، بلکہ وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے خانہ جنگی والی کیفیت پیدا کی جائے. اور امیر المومنین چونکہ نبی کے وارث ہیں، چونکہ نبی کے وارث ہیں، اور ان کے لیے جو اہم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو بچائیں چاہے خلافت جائے. لہذا آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو خلافت میں ثقیفہ والے جمع ہو گئے ہیں یہ میرا اور ان کا جھگڑا ہے. تم کب سے اسلام کے اتنے بڑے حامی بن گئے کہ تم خلافت مجھے دلوانا چاہتے ہو؟ آپ ذرا غور کیجیے گا امیر المومنین کی بصیرت پر. امیر المومنین کی بصیرت، یہ بصیرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قرآن سے، اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے. اگر یہ بصیرت نہ ہوتی تو وہ معاشرہ آپس میں الجھ کر اسی ابتدائی دور ہی میں ختم ہو چکا ہوتا اور اسلام کا پرچم سرنگوں ہو چکا ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی امیر المومنین سے سوال کیا یا علی آپ اتنے مظالم کے باوجود اٹھتے کیوں نہیں ہیں ان ظلموں کے خلاف؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بیوی اگر میں اٹھوں میرے نیام میں ذوالفقار موجود ہے، وہی ذوالفقار جس نے پہلی جنگ سے آخری جنگ تک کفار کو ناخن چلے چپائے ہیں، وہ میرے پاس موجود ہے. میں علی ہوں، مجھ میں طاقت ہے. لیکن یہ جو مخزن سے اس وقت اذان کی آواز اٹھتی ہے یہ آواز ختم ہو جائے گی اور اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو جو غم ہے وہ اسلام کا ہے، خلافت کا نہیں.
خلافت اور اسلام میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو علی کی نگاہ میں خلافت جائے، قربان ہو جائے، لیکن اسلام کو بچنا چاہیے۔ یہ علی کی روش ہے، یہ علی کی سیرت ہے، یہی سیرت حسین ابن علی کی ہے، یہی سیرت امام حسن مجتبیٰ کی ہے، یہی سیرت باقی تمام ائمہ کی ہے۔ اگر موقع ملا اس پر گفتگو ہوگی۔ لہذا جب آپ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اہل البیت علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اگر کلمہ باقی ہے، لا الہ الا اللہ باقی ہے، اذان باقی ہے، نماز باقی ہے، حج اپنی روح کے ساتھ باقی ہے، تو پھر اگر خلافت جاتی ہے اس قیمت پر تو خلافت جائے، لیکن یہ چیزیں باقی رہیں۔ اس لیے جب یہ جو خلافت عثمانیہ کا تھا، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ خلافت عثمانیہ میں تشیع پر بڑا ظلم ہوا، لیکن خلافت عثمانیہ کو جب ہم برطانیہ اور ویسٹ کے مقابلے میں دیکھتے ہیں تو ادھر کفر ہے، ادھر شرک ہے، ادھر دوسرے ادیان ہیں، ادھر اسلام ہے، اور ایسے موقع پر علی کی سیرت یہ ہے کہ ادھر ساتھ دو تاکہ کفر کا غلبہ نہ ہو۔ لہذا جب ان لوگوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑا تو توڑنے کے بعد یہ تو استنبول میں داخل ہوئے، ایک انگریز کمانڈر تھا، اپنے ساتھ ان غلام مسلمانوں کو لے کے شہر سے گزر رہا تھا، ایک مسجد کے مأذن سے آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ رک گیا، اپنے ذکر کے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ اذان ہے۔ کہا کہ اس اذان کا کیا مطلب ہے؟ کہا یہ آواز ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ آئیں نماز کے لیے مسجد میں تاکہ جماعت سے نماز پڑھی جا سکے۔ کہا یہ بتاؤ کہ اس کا ہمارے لیے، ہمارے اس غلبے کے لیے کوئی نقصان ہے یا نہیں ہے؟ جواب دینا نہیں، اس اذان اور اس نماز کا آپ کے غلبے کے حوالے سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ جب کا کوئی نقصان نہیں ہے تو پھر جواباً اس انگریز کمانڈر نے یہ کہا، یہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ پھر ان کو یہ جتنی نمازیں پڑھتے ہیں پڑھنے دو، جتنی اذانیں دیتے ہیں دینے دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عزاداری سید الشہداء ہمیشہ اعتراضات کی ضرورت پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز آپ کے اندر حریت پیدا نہیں کرتی جس نماز میں حسین ابن علی شامل نہ ہو، وہ نماز جس میں عشق علی و آل علی نہ ہو، جس میں علی کی ولایت شامل نہ ہو، وہ آپ کے اندر حریت پیدا نہیں کرتی۔ لیکن جب کربلا کا تذکرہ ہوگا اور کربلا کے لیے آپ نکلیں گے تو یہ کربلائی حریت آپ کو بیدار بھی کرتی ہے، آپ کو عزم بھی دیتی ہے، آپ کو حوصلہ بھی دیتی ہے، آپ کو کٹ مرنے کا موقع بھی دیتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اپنے مرے ہوئے ان شہداء پر فخر کر کے سر اٹھا کر دعویٰ کرنے کا حوصلہ دیتی ہے کہ ایک نہیں کئی جوان شہید ہو جائیں لیکن ہم میدان میں کھڑے ہیں۔ یہ کربلا کا ہو رہا ہے، یہ کربلا کا ہو رہا ہے، یہ کربلا کی تربیت ہے، یہ کربلا کی درسگاہ ہے۔ اس درسگاہ سے جو قومیں اس تربیت کے نتیجے میں نکلتی ہیں وہ پوری دنیا کی آنکھوں میں کانٹا بن جاتی ہے، پوری دنیا کی۔ ایک بار صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ افغانستان کی جنگ، افغانستان میں بڑے عرصے تک جنگ رہی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے وہاں کے مجاہد بعد میں لبرل ہو گئے، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، بڑے بڑے مجاہد لبرل ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ جب جنگ میں ہدف خدا نہ ہو، خدا ہدف نہ ہو، دین ہدف نہ ہو، تو پھر اس جنگ میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ لیکن جس جنگ میں ہدف شہادت ہو، جس جنگ میں آپ کچھ دے کر اپنے آپ کو کمزور محسوس نہ کرتے ہو، مال دے کر اپنے آپ کو فقیر محسوس نہ کرتے ہو، جان دے کر اپنے آپ کو مجبور محسوس نہ کرتے ہو،
بلکہ اپنے آپ کو سرفراز، اپنے آپ کو سربلند محسوس کرتے ہو، وہ جنگ آپ کو زندہ قوم بناتی ہے. زندہ قوم. بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد. اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر اسلام کا کوئی ایسا چہرہ ہے جس کی تابناکی، جس کی نورانیت اور جس کے اندر موجود عزم سے یہودی ڈرتا ہے، عیسائی ڈرتا ہے، امریکہ ڈرتا ہے، اسرائیل ڈرتا ہے، اور ان کے جو مسلمان غلام ہیں وہ سب ڈرتے ہیں، وہ کون سا اسلام ہے؟ پوری دنیا میں چھانٹی کر لیں، وہ کون سا اسلام ہے؟ طالبان کا اسلام ہے؟ نہیں. ہاں آپ چاہیں نعرے ہزاروں لگا لیں، لیکن طالبان کی جو حکومت اس وقت ہے اس حکومت کا 70% بجٹ امریکی دیتے ہیں. آپ کو پتا، جس طالبان کی حکومت کا 70% بجٹ امریکی دیتے ہوں، اس طالبان کی حکومت سے امریکیوں کو خوف ہونا چاہیے یا امریکیوں کے اشاروں اور ان کی مرضی کے مطابق اس حکومت کو چلنا چاہیے؟ سمپل سی بات ہے، سمپل سی بات. یاد رکھیے وہ چہرہ جو عالم مغرب کو اور آج کی طاغوت اور استعماری طاقتوں کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، وہ چہرہ وہ ہے جو مکتب علی اور مکتب کربلا کا چہرہ ہے. پوری دنیا کے اندر آج آپ عراق میں جائیں وہ چہرہ آپ کو نظر آئے گا، آج آپ سیریا میں جائیں وہ چہرہ آپ کو نظر آئے گا، آج آپ لبنان میں جائیں وہ چہرہ آپ کو نظر آئے گا، آج آپ فلسطین میں جائیں وہی چہرہ آپ کو نظر آئے گا. آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جہاں پر حسین ان مجاہدوں کے دلوں میں زندہ ہے، وہ مجاہد ہمیشہ آپ کو صف اول میں کربلائی چہرے کے ساتھ رونق بکھیرتے ہوئے، نور بکھیرتے ہوئے نظر آئیں گے. پوری دنیا کے اندر جو بچے ہیں اس وقت ان کو شاید یاد نہ ہو، لیکن جو بڑے ہیں ان کو شاید یاد ہو. 2006 میں اسرائیلیوں نے حملہ کیا تھا لبنان میں، اور تقریباً 33 دن جنگ رہی. کتنے؟ 33 دن. اس دوران میں انہوں نے بیروت کی اینٹ سے ایک ڈالی، انہوں نے لبنان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. لیکن صورتحال ایسی تھی کہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور اس کے نتیجے میں جو عرب دنیا پر اس کا اثر پڑا، جو کہ اس دنیا میں اس جنگ میں حزب اللہ اور سید حسن نصر اللہ اس طرح سے کھل کر سامنے آئے کہ اسلام اور کفر کی جنگ میں اسلام کا پرچم علی کے بیٹے کے ہاتھ میں تھا. باقی سارے بھگوڑے غائب تھے، پہلے ہو یا آخری ہو، سب کے سب غائب. میدان میں اگر کوئی کھڑا تھا تو وہ علی کا بیٹا کھڑا تھا، جس کو سید حسن نصر اللہ کہتے ہیں. اس کا نتیجہ خود سعودی عرب کے اندر ان کی حمایت میں مظاہرے شروع ہو گئے. لبنان کی بات نہیں ہو رہی، یمن میں، کویت میں، ارد گرد کے باقی عرب ممالک میں، عراق کے اندر، لیبیا کے اندر، اردن کے اندر، جتنے بھی عرب ممالک ہیں، ہر جگہ مظاہرے کس کے حق میں؟ حزب اللہ. کن کی طرف سے؟ اہل سنت کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے نہیں، اہل سنت کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت ہو یا شیعہ ہو، سب کے اندر ایک زندہ دل تو موجود ہے نا، عقل تو موجود ہے نا. وہ دیکھتے ہیں کہ کون کفر کے مقابلے میں کھڑا ہے اور کون کفر کے سامنے لیٹا ہوا ہے. یاد ان کو اگر کوئی ہیرو نظر آیا تو سید حسن نصر اللہ نظر آیا. اس وقت ایک عجیب بات ہوئی. اب بات آ گئی ہے تو میں کہہ دوں، عجیب بات ہوئی. غالباً 30 دن جنگ کے گزر چکے تھے، 30 دن، اور 31ویں دن قطر کا وزیر خارجہ امریکہ گیا. اس زمانے میں میڈم رائس ان کی وزیر خارجہ تھی. اس سے ملا، کہا کہ اس وقت عرب دنیا میں بہت بے چینی ہے اور ہماری بادشاہتوں کو بھی خطرہ ہے اگر یہ صورتحال رہی، چونکہ عوام ہم سے ناراض ہے اور فلسطین کی حمایت میں، لبنان کی حمایت میں عوام نکلی ہوئی ہے.
تو اس جنگ کو فوری طور پر روکیں. میڈم رائس نے جواباً کہا کہ نہیں، ہم جنگ روک نہیں سکتے جب تک اسرائیل کو مکمل طور پر فتح حاصل نہ ہو، اس وقت تک ہم جنگ روک نہیں سکتے. بات ختم ہو گئی. وزیر خارجہ واپس آ گئے. رات گزر گئی. صبح سویرے وزیر خارجہ، امریکن وزیر خارجہ نے فون کیا قطر کے وزیر خارجہ کو. قطر کے وزیر خارجہ کو فون کر کے تم کہاں پر ہو؟ کہا کہ میں ابھی جہاز میں سوار ہو رہا ہوں واپس جانے کے لیے. کہا کہ تم آ جاؤ، بات کرنی ہے. بلایا وائٹ ہاؤس اور کہا کہ جاؤ تیاری کر لو، ہم صلح کے لیے تیار ہیں، جنگ بندی کے لیے تیار. پریشانی ہوئی، رات کو اسے انکار کیا، اب جو ہے اقرار کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے وجہ نہیں بتائی. وہ وہاں سے واپس آیا، عرب لیگ کے جو بڑے بڑے سربراہ ہیں ان سے ملا، گراؤنڈ بنایا اور فوراً لبنان آیا، حزب اللہ سے بات کی، سید حسن نصر اللہ سے بات کی، ان کی طرف سے اجازت لی اور نتیجتاً 2 دن میں جنگ بندی کا اعلان ہو گیا. جنگ بندی بھی ہو گئی. جنگ بندی ہونے کے بعد اب قطر کا وزیر خارجہ 33 روزہ اس جنگ کے بعد کچھ دنوں کے بعد دوبارہ لبنان آیا. یہ واقعہ خود سید حسن نصر اللہ نے، ہمارے ایک بزرگوار تھے جاننے والے، ان کو سنایا اور انہوں نے مجھے سنایا سید حسن نصر اللہ کی زبان سے. کہا کہ وہ وزیر خارجہ آیا ہمارے پاس اور کہا کہ یہ بتائیے کہ اس جنگ میں آپ کے پاس ہتھیار کیا تھا؟ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ امریکی آپ کے ہتھیار کی وجہ سے پریشان تھے کہ ان کے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہے جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. واقعہ کیا تھا؟ 30 دن گزر چکے تھے، 31ویں دن کی رات تھی. حزب اللہ کا ایک مجاہدین کا گروپ بارڈر پہ ایک جگہ پھنسا ہوا تھا، چاروں طرف سے اسرائیلیوں نے ان کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور ان ٹینکوں کے درمیان میں ایک طرف لبنان، دوسری طرف اسرائیل کے چاروں طرف سے وہ گھیرے میں نکل نہیں سکتے تھے. اور اوپر کوبرا ہیلی کاپٹر سے یہ 60 افراد کا، 60 جوانوں کا مجموعہ تھا اور سب کی جان خطرے میں تھی. ان جوانوں کا جو کمانڈر تھا وہ ایک موسوی سید تھا، امام علی ابن موسیٰ رضا، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا بیٹا، وہ کمانڈر تھا. اب وہ دیکھ رہا تھا کہ اگر ہم نے ہلنے کی کوشش کی ان کو ہمارے ایگزیکٹ لوکیشن کا اندازہ ہو جائے گا اور وہ اتنی فائرنگ کریں گے کہ ایک انچ ہماری زمین سوراخ ہو جائے گی اور ہم بھی اس میں سب کے سب مارے جائیں گے. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگوں نے ہلنا نہیں ہے، آواز بھی نہیں دینی، جب تک میری طرف سے اجازت نہ ہو کسی نے کوئی آواز نہیں نکالنی، بس سجدریز رہو اور دعا کرو کہ اللہ کوئی رستہ نکال دے. اب اس صورتحال میں ان میں سے ایک جوان اچانک آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کلاشنکوف اس کے ہاتھ میں ہے، ایک فائر کر دیتا ہے. جیسے ہی فائر کرتا ہے وہ گولی لگتی ہے ہیلی کاپٹر کو، ہیلی کاپٹر فضا میں منفجر ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. اور جیسے ہی ہیلی کاپٹر پھٹتا ہے ویسے ہی باقی سارے ہیلی کاپٹر جو نگرانی کر رہے تھے فوراً بھاگتے ہیں اسرائیل کی طرف. اور نتیجتاً جتنے بھی ٹینک تھے جنہوں نے ان کو محاصرے میں لیا ہوا تھا وہ سارے ٹینک واپس اسرائیل کی طرف مڑ جاتے ہیں اور یہ ان سب کی جان بچ جاتی ہے. یہ واپس آتے ہیں. کمانڈر ان کا اس جوان سے پوچھتا ہے غصے اور حیرت دونوں میں کہ تمہیں کس نے کہا فائر کرو؟ جب میں نے کہا کمانڈر ہوں، میں نے کہا کہ تم نہ کرو، خاموش ہو، سب کے سب خاموش ہیں، تمہیں کس نے کہا فائر کرنے کو؟ اس نے کہا کہ میں سید ہوں، فرزند زہرا ہوں، میں سجدے میں تھا، رو رہا تھا، اپنی ماں فاطمہ کو یاد کر رہا تھا. میں نے گزارش کی، دعا کی، بی بی آج ہماری جان آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں بچائیے. جب میں نے یہ کہا تو میرے کانوں میں اچانک آواز آئی، بیٹا اٹھو اور اوپر کی طرف دیکھ کر فائر کر دو. میں نے یہ نہیں سوچا کہ
کہ مجھ سے کون کہہ رہا ہے. میری دعا کا یہ جواب تھا. جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی پھر میں آپ کی ہدایات بھول گیا, میں نے فائر کیا. کلاشنکوف کی گولی سے کبھی بھی ہیلی کاپٹر نہیں پھٹتا. کہ میں نے فائر کیا اور وہ فائر ہیلی کاپٹر کو لگا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اس واقعے کو خود قاسم سلیمانی نے بھی اپنی ایک گفتگو میں نقل کیا ہے کسی اور طرح سے اور بڑے لمبے چوڑے انداز میں. میں نے اس کا مختصر آپ کے سامنے اس کا ایک خلاصہ رکھا. عزیزان آج بھی اگر کسی بھی سرزمین میں علی کے ماننے والے دشمنان علی کے مقابلے میں, دشمنان کعبہ کے مقابلے میں, دشمنان مدینہ کے مقابلے میں, دشمنان کربلا و نجف کے مقابلے میں, دشمنان قرآن کے مقابلے میں اخلاص کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ متحد ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اگر ان کی تعداد کم بھی ہو تو اللہ کی نصرت اسی طرح سے آتی ہے اور ان کو غلبہ ملتا ہے. غلبہ ملتا ہے. سید حسن نصر اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ وزیر خارجہ آیا میرے پاس تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ بھئی آپ کے پاس وہ کون سا اسلحہ ہے جس سے آپ نے اسرائیلی اتنے جدید ترین ہیلی کاپٹرز گرائے اور اس کے بعد جنگ بندی کا اعلان ہوا. تو سید حسن نصر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا کہ میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ ہمارے پاس کون سا ہتھیار ہے اور کتنی مقدار میں ہے, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی گودام ہیں اور ہمارے جوان ہیں اس طرح کے تمام اسلحوں سے لیس ہیں اور ہمارے پاس اس اسلحے کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ اسلحہ کیا ہے؟ عشق حسین, عشق اہل البیت, عشق فاطمہ, عشق علی, عشق کربلا. عزیزان اگر ہم ایک حریت پسند قوم بن کر سر اٹھا کر جینا چاہیں تو پھر ہمیں اپنے اس خول سے نکل کر کربلائی بننا پڑے گا. خول سے نکل کر پھر ہماری عزاداری بھی کربلائی ہوگی, پھر ہمارا گریہ بھی کربلائی ہوگا, پھر ہمارا ماتم بھی کربلائی ہوگا. اس لیے کہ ہم نے کربلا سے صرف غم نہیں سیکھا, ایمان لیا ہے. پھر ہم نے صرف کربلا سے رونا نہیں سیکھا بلکہ دشمنان کربلا کو رلانا بھی سیکھا ہے. سلوات بھیجیے محمد و آل محمد. کربلا میں جن لوگوں نے شہادتیں دی, جن عزیزوں نے شہادتیں دی, عزیز ترین لوگ ہیں, دنیا کے باکمال ترین لوگ ہیں جنہوں نے کربلا میں شہادتیں دی ہیں. ان میں ایک حبیب ابن مظاہر ہے. ایک حبیب ابن مظاہر ہے. حبیب کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے. آپ دیکھیے کربلا میں کم از کم بھی جو تعداد بیان کی گئی ہے وہ 72 شہداء کی ہے, لیکن ان 72 شہداء میں کن کی قبریں نمایاں ہیں؟ یا حسین ابن علی کی, یا عباس علمدار کی جو حسین کے بھائی ہیں. لیکن اگر کوئی تیسری قبر نمایاں ہے تو وہ حبیب ابن مظاہر کی قبر. جو بھی زائر حسین کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے حرم میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے حضرت حبیب ابن مظاہر کے سائے سے گزرتا ہے, سلام کرتا ہے, عقیدت کے پھول نشاور کرتا ہے, پھر جاتا ہے حسین ابن علی کی بارگاہ میں. اللہ نے کیسا مقام دیا ہے حبیب کو, کتنا عظیم ترین مقام دیا ہے حبیب ابن مظاہر کو. حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے ساتھیوں میں سے ہیں اور دوستوں میں سے. عجیب ہے کہ اپنی معنویت کے اعتبار سے, تربیت کے اعتبار سے چونکہ علی کے شاگرد ہیں تو یہ بھی حبیب بھی اور میثم بھی ان شاگردوں میں سے جن کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے وہ علوم دیے جس کے نتیجے میں وہ مستقبل کو دیکھتے تھے, مستقبل کو دیکھتے. اس لیے حبیب اور میثم تمام دونوں کی ملاقات ہوئی تو ملاقات میں ایک دوسرے سے مزاح کیا. مزاح کرتے ہوئے حبیب نے کہا کہ اے میثم
میں ایسے شخص کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، یعنی خود انہیں سے مخاطب ہے، ایک ایسے شخص کو سامنے دیکھ رہا ہوں جو کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے سر کے بال گرے ہوں گے، پیٹ نکلی ہوگی، اور وہ علی کے عشق کے جرم میں ہاتھ پاؤں بھی کٹائے گا، زبان بھی کٹائے گا، اور دار پر بھی چڑھے گا۔ کس سے کہا؟ میثم تمار سے، اور میثم تمار ایسے ہی شہید ہوئے۔ میثم تمار مسکرائے، فرمایا کہ ہاں حبیب، میں بھی اپنے سامنے ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو حسین ابن علی کا ساتھ دیتے ہوئے کربلا میں بے دردی سے لڑے گا بھی، شہید بھی ہوگا، اور پھر اس کی لاش کو گھوڑوں کے سمندر پامال بھی کیا جائے گا۔ یہ وہ شخصیات ہے۔ حبیب ان لوگوں میں ہے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلایا ہے۔ اس لیے کوفہ میں ہے، کوفہ کے سرداروں میں سے ہیں، جلیل القدر آدمی ہے، لیکن حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، معلم قرآن ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی بیگم کے ساتھ بات چل رہی ہے اہل بیت ہی کی کہ امام حسین کا ہمیں انتظار تھا، امام حسین ابھی تک پہنچے نہیں ہیں۔ کھانا کھا رہے، اچانک ان کی زوجہ کے گلے میں کھانا اٹک جاتا ہے، لقمہ اٹک جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ وہ بھی فوراً بول پڑی، فرمایا کہ لگتا ہے کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، جیسی دستک ہوئی غلام نے دروازہ کھولا، بتایا کہ حسین ابن علی کا قاصد آیا ہے۔ جیسے یہ سنا حبیب اٹھے گئے، قاصد سے ملے اور ان سے نامہ اور خط وصول کیا، اپنی آنکھوں سے لگانے کے بعد خط کھولا، کمرے میں آئے، زوجہ سامنے بیٹھی ہیں، اب پڑھتے جا رہے ہیں اور روتے چلے جا رہے ہیں۔ لکھا کیا ہے؟ من حسین ابن علی الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر، زہرا کے بیٹے حسین کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کے نام، جو فقیہ ہے، بزرگوار ہے، شجاع ترین انسان ہے۔ اے حبیب، ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، ہم کربلا پہنچ چکے، تمہارا انتظار ہے، تم ہماری رسول اللہ سے قرابت اور نسبت کو جانتے ہو، جیسے ہو فوراً اٹھو اور چل پڑو، ہمیں تمہارا انتظار ہے۔ حبیب یہ خط پڑھتے ہیں، پڑھ کے سر جھکاتے ہیں، بیگم صاحب میں پوچھتی ہے حبیب کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میرے مولا حسین کا خط ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ مجھے فوراً بلایا ہے، کیا ارادے ہیں؟ سوچ رہا ہوں اگر میں چلا گیا تو قتل ہو جاؤں گا، تو تم بیوہ ہو جاؤ گی، بہتر ہے میں خاموش رہوں تاکہ زندگی کے یہ دن کٹ جائے۔ جیسے یہ کہا، یہ شیر دل خاتون اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کہا حبیب، رسول کی بیٹی اور فاطمہ الزہرا کو جواب کیا دو گے کہ ان کے بیٹے نے تمہیں بلایا اور تم نے یہ سوچا کہ میں زندہ بچوں؟ اگر نہیں جانا چاہتے تلوار مجھے دو، میں جاتی ہوں فرزند زہرا کے دفاع کے لیے۔ حبیب اٹھے، کہا بیوی، میں تمہیں آزما رہا تھا یہ جاننے کے لیے کہ تمہارے اندر ایمان کتنا ہے۔ میں اور حسین کی دعوت پر نہ جاؤں، میں حسین کا میزبان ہوں۔ اٹھے، غلام سے کہا، چونکہ اس وقت کوفے کا محاصرہ تھا، غلام سے کہا کہ تم جاؤ فلان نقطے پر جا کر شہر سے باہر رک جاؤ، میں چھپ چھپ کر رسول سے ہو کے آؤں گا، چونکہ نہ کوئی باہر جا سکتا تھا نہ کوئی کوفہ کے اندر آ سکتا تھا، کیونکہ سب کو خوف یہ تھا کہ حسین کی حمایت کے لیے لوگ کوفہ سے نہ نکلیں۔ پہنچے شہر سے باہر، غلام کے قریب گئے، دیکھا غلام گھوڑے سے گفتگو میں مصروف ہے۔ کان لگایا، کیا کہہ رہا ہے؟ غلام کہہ رہا ہے گھوڑے، مالک ابھی تک نہیں آئے، لگتا ہے شاید وہ نہ آئے، اور اگر نہ آئے تو گھوڑے میرا ساتھ دو، ہم دونوں جائیں گے مولا کی بارگاہ میں، اپنی جانیں دے دیں گے مولا کی خدمت میں قربانی دینے کے لیے، اپنے آپ کو تیار کر لو۔ یہ جیسے ہی سنا، حبیب نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا، کہا کہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ غلام بھی اس حد تک تیار ہے، اور حبیب تمہاری ذمہ داری کتنی بڑھ گئی ہے۔ گئے غلام کے پاس، غلام سے ایک جملہ کہا، غلام تم نے اپنا حق ادا کر دیا، جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہو، اب تم غلام نہیں رہے، مجھے جانے دو، میں جاتا ہوں کربلا۔
غلام نے پلٹ کر کیا کہا؟ عجیب جملہ ہے. کہا کہ مولا میرے آقا آج تک میں نے آپ کی خدمت کی ہے, آج جب جنت جانے کا وقت ہے تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں, مجھے ساتھ لے کر جائیے. غلام پر سوار کیا, پہنچے کربلا. جیسے ہی دور سے دھول اٹھتی نظر آئی پتا چل گیا کون آ رہا ہے, حبیب آ رہا ہے. استقبال کے لیے عباس آئے, استقبال کے لیے اصحاب آئے. جیسے ہی آپ پہنچے حسین ابن علی کی قدموں میں گر گئے, سینے سے لگایا. اس اسنا میں خبر پہنچی زینب کے خیمے میں کہ حبیب آئے. زینب سلام اللہ علیہا نے پیغام بھجوایا کہ جاؤ حبیب سے کہو حبیب زینب کا سلام قبول کرو. جیسے یہ سلام سنا, روایت کہتی ہے کہ حبیب نے اپنے سر سے امامہ گرایا, زمین پر بیٹھ گئے, سر پر اور چہرے پر تماچے مارنے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے علی کی بیٹیوں پر یہ وقت آ گیا ہے کہ حبیب کے آنے پر اتنی خوش ہو رہی ہے. راتیں گزری, آخری رات زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین سے ایک جملہ ارشاد فرمایا, حسین مولا کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزمایا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کل آپ اکیلے رہ جائیں. آواز ایک صحابی کے کانوں تک پہنچی. اس نے جا کر حبیب کے کان میں کہا کہ آج بی بی اتنی پریشان ہے, وہ یہ فرما رہی ہے. حبیب نے اصحاب کو جمع کیا اور آئے مولا کی خدمت میں, تلواریں نکال لی اور عرض کیا مولا اگر آپ اجازت دیں تو ان تلواروں سے ہم ابھی لشکر اشقیاء کی گردنیں کاٹ دیں, اور اگر کہیں تو ہم اپنی گردنوں پر تلواریں رکھیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد آپ کو ہم چھوڑ دیں؟ ہماری ایک نہیں اگر 1000 جانیں ہوں تو ہم آپ کے قدموں پر قربان کر کے پھر چاہیں گے زندہ ہو جائیں اور پھر دوبارہ شہید ہو جائیں. زینب کے دل کو سکون ملا, زینب کے دل کو سکون ملا. اب عصر عاشور, ظہر عاشور شہداء کا ایک پورا سلسلہ ہے, لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہی حبیب ابھی زندہ ہے. آتے مولا کی بارگاہ, مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے, کیا آخری نماز ہم ساتھ میں نہ پڑھ لیں؟ مولا نے جیسے یہ سنا فرمایا کہ ہاں حبیب اللہ تمہیں نمازیوں کے ساتھ محشور کرے, جاؤ اور اشقیاء کے لشکر سے اجازت دو. جیسے ہی آپ نے اجازت دی آپ نے جا کر اشقیاء کے لشکر سے بات کی. جواب آیا حسین سے کہو جتنی نمازیں پڑھنی چاہے پڑھ لے, ان نمازوں کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جب یہ سنا حبیب خیز میں آئے, تلوار نکالی, ایک دفعہ حملہ کیا اور حملہ کر کے لشکر اشقیاء کو تہہ تیغ کیا نماز سے پہلے ہی. اور ایک دفعہ جب زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے تو آنکھوں پر خون تھا. جب آنکھوں پر خون تھا زمین پر گرے تو اچانک محسوس کیا حسین سرحانے پہنچ چکے ہیں. گود میں اٹھایا, سر اپنی گود پہ رکھا. حبیب اب تم جا رہے ہو, اللہ تم پر رحم کرے. حبیب تم تو وہ ہو جو ہر رات قرآن ایک دفعہ ختم کر کے سوتے تھے. اللہ تم پر رحم کرے. تم جب اس دنیا میں جانا تو میرے نانا کی بارگاہ میں میرا سلام پہنچانا, میری والدہ کی بارگاہ میں میرا سلام پہنچانا, میرے بابا کی بارگاہ میں میرا سلام پہنچانا. کہنا کہ کچھ ہی دیر گزرے گی ہم بھی آپ کی بارگاہ میں آئیں گے زیرا ہونے.